میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے۔ کیا اللہ چاہتا ہے؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور ان کو خوب پاک و صاف کر دے، خوب ستھرا کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی فضائل اہل بیت کو اللہ قرآن مقدس میں خود بیان فرما، اور متعدد مقامات پر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے درمیان بار بار اہل بیت کے فضائل کو حضور خود بیان فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر حسنین کریمین کو اپنی گود میں لے کر کے فرماتے ہیں، راوی کی حضرت امام حسین کو ایک زانو پر، دوسرے پر حضرت حسن کو، اور ایک جانب حضرت فاطمہ اور علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بٹھانے کے بعد چادر تطہیر کو اٹھاتے ہیں، ان چاروں مقدس ہستی کو اپنی چادر میں چھپا کر کہتے ہیں یہ میرے اہل بیت ہے، اور یہ آیت پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ یہ پوری آیت کما قال اللہ، یہ پوری آیت پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ چاروں میری اہل بیت ہے، ان کو تو پاک کر دے۔ اب اہل بیت ان چاروں کو معلوم ہوگا یہ رجس سے مراد کیا ہے، ناپاکی، پاک۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رجس سے مراد شیطان ہے، شک ہے کہ ان کو شیطان سے بچا، شک سے بچا، ان کو خوب ستھرا کر دے۔ اور ام سلمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر تطہیر میں ان چاروں حضرات کو لیے ہوئے، فرماتی کہ میں بھی قریب گئی، اور قریب جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس چادر میں میں بھی داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے اوپر سے چادر کھینچ لیے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا تم ازواج مطہرات میں سے ہو، تم ازواج مطہرات میں سے ہو، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہونے کے بعد ہر روز صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، صبح کی فجر کی نماز کے لیے، تو حضرت فاطمہ کے دروازے سے گزرتے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں السلام علیک یا اہل البیت، تم پر سلامتی ہو اہل بیت، الصلاۃ، پھر کہتے تھے کہ نماز قائم کر لو، اٹھ جاؤ نماز کو۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 دنوں تک جب یہ آیت نازل ہوئی تو فجر کی نماز پڑھ کے جاتے اور سلام کرتے کہ السلام علیکم یا اہل البیت، الصلاۃ ورحمکم اللہ، اے اہل البیت تم پر سلامتی ہو اور نماز قائم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور یہ کہنے کے بعد یہ پوری آیت حضور تلاوت فرماتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور 40 دن نہیں بلکہ 7 سے 8 مہینے تک یہ آیت پڑھتے رہے، اہل بیت کی شان۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مقام پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطر، کہ یہ میری اہل بیت تمہارے درمیان یہ 2 چیزیں ہیں، اگر انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہی ہوگی۔ کون سی چیزیں 2 ہیں؟ یہ بھاری چیزیں۔ حضور فرماتے ہیں میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ کون سی 2 چیزیں؟ حضور فرماتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مقدس، وعطرتی، اور اپنی اہل بیت کو۔ یہ دونوں بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہو میری امتیوں۔ اگر جب تمہیں کسی چیز کو، اگر تمہیں پریکٹیکل دیکھنا ہو، اگر تمہیں تھیوری کسی چیز کو پڑھنا ہو تو قرآن کو اٹھا لینا، اور جب تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، پریکٹیکل دیکھنا ہو تو اہل بیت کو دیکھ لینا۔ یہ دونوں بھاری چیز حضرت ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے بعد کہتے اے لوگوں، اے میرے صحابہ، ان قریب مجھے بلایا جائے گا، ان قریب یعنی رب مجھے بلائے گا اور میں حکم کی تعمیل کروں گا، میں ملوں گا، مگر 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کے بارے میں پوچھوں گا تم سے کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ فرماتے ایک اللہ کی کتاب جو تمہارے لیے ہدایت ہے،
اس کی ایک رسی اللہ کی دست قدرت میں ہے اور دوسری رسی کو تم اگر مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہو. اور دوسری میری اہل بیت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی آپ سے سب سے پہلے کوئی ملیں گے تو اہل بیت ہوں گے. متعدد مقامات پہ اللہ کے رسول ان کے فضائل و مناقبات کو بیان فرماتے رہے. ایک مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. رسول فرماتے ہیں وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. کون مومن نہیں سکتا یا رسول اللہ؟ جو مجھ سے میری اہل بیت سے عداوت رکھے وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا. حضور فرماتے ہیں. اور ایک مقام پہ حضور فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میری اولاد یعنی حسنین کریمین سے محبت کرتے ہو تو کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہو. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اگر اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں بغض و عداوت رکھتے ہیں ان حضرات سے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ معظمہ کے قریب وہ کعبہ شریف کے قریب کعبے کے غلاف کو پکڑ لے اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ نماز پڑھے وہ روزے رکھے اگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض رہے تو مرے گا تو جہنم میں جائے گا. ہمارے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بارگاہ رسالت میں ایک نجران کا عیسائی آیا اور حضور کو مناظرے کا چیلنج کیا. مناظرے کرنے کا چیلنج دیا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کس بات پہ؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جانتا ہوں. اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اللہ کی نبی ہے رسول ہے اللہ نے بغیر باپ کو ان کو پیدا فرمایا. عیسائی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بغیر باپ اور ماں کے حضرت آدم پیدا ہو سکتے ہیں تو بغیر باپ کے اللہ حضرت عیسیٰ کو کیسے بھی پیدا کر سکتا. یہ بات سن کر میں غصے میں آ گیا. کہا کہ میں آپ کی باتوں کو نہیں مانتا. حضور سے بحث کرنے لگا تو آیت نازل ہوئی فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم واوفزنا واوفزنا. اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کو اس کا علم ہو گیا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو یہ کہے کہ تم اپنی بیویوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو لے کر میدان میں آ جاؤ اور مباہلہ کر لیا جائے. اے محبوب فرماؤ کہ تم بھی اپنی اولادوں کو اپنی بیویوں کو میدان میں لاؤ میں بھی اپنی اولاد کو لاتا ہوں اور ہم دونوں گر گرا کے رب کے حضور دعا کریں گے. جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ چیلنج کیا کہ تم بھی آؤ اپنی اولاد کو لاؤ. رب فرماتا ہے میں بھی لاتا ہوں. 3 دنوں بعد عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو لے کر کے اپنی اولادوں کو لے کر میدان میں نکلے. اللہ کے رسول یہاں جنتی پھول امام حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں اپنی اولاد امام حسن کو لیے ہوئے ہیں اور پیچھے جنتی مردوں کے سردار حضرت شیر خدا مولا علی ہیں. جنتی مردوں کے سردار جنتی عورتوں کے سردار حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں. حضور ان چاروں کو لے کر میدان میں جاتے ہیں اور حضور نے سمجھایا کہ اے میری اولادیں جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. جب آمنے سامنے پادری عیسائی سارے لوگ آ گئے. ادھر اہل بیت ہیں حضور کے اہل بیت حضور کے وہ جنتی پھول. اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہوئے تو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری نجران کا جو تھا اس نے دیکھا کہنے لگا اے لوگوں تم کیا چاہتے ہو کس سے مباہلہ کرنے آئے ہو؟ ان کے چہرے کو نہیں دیکھتے جو دونوں بچے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں معلوم نہیں ہوتا. خدا کی قسم مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں بچے اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. جب یہ سنا پادریوں کے سب سے بڑے عالم نے کہا نا
ان کی حالت خراب ہو گئی. انہوں نے کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے, ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے. ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو, اگر میں نے دعا کیا ہوتا, میرے دونوں جنتی پھول اگر آمین کہتے, فاطمہ آمین کہہ دی ہوتی, علی آمین کہتے, خدا کی قسم ان کی پوری نسلیں تباہ ہو جاتی, اللہ ان کو سور اور بندروں کی شکل میں مست کر دیتا. پورے زمین سر سے, پوری دنیا سے اللہ تمام نصارہ کی تمام شجر پیڑوں کو جلا ڈالتا اگر یہ آمین کہہ دیتی. یہ ان کی عظمت ہے میرے یاروں. میں بتاؤں گا اور ایک اور حدیث آپ کے سماعتوں کے حوالے, ان کی عظمت کو دیکھیں کیونکہ اہل بیت کے فضائل میں بیان کر رہا ہوں. ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن ابی عباس اس کی بھی مروی ہے. حضرت حسنین کریمین کی طبیعت خراب ہوئی, اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے. رسول جب تشریف لے گئے تو صحابہ نے کہا حضرت مولا کائنات سے کہ مولا آپ کے شہزادے کی طبیعت علیل ہے نا, تو منت مان لینا, منت کوئی مانگ لیجیے, اللہ ان کی طبیعت صحیح کر دے گا. حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ان کی باندی نے, تینوں لوگوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ہم 3 روزے رکھیں گے حسنین کریمین کی طبیعت صحیح ہو جائے. طبیعت صحیح ہو گئی. دیکھیں یار کیسے ہوتے ہیں حضور کے گھر آنے والے. دیکھیں میں بتاؤں, جب طبیعت صحیح ہو گئی نا تو 3 روزے رکھیں. اب جب روزہ رکھ لیا نا تو شام کا وقت آیا تو گھر پہ کچھ کھانے کے لیے کھانا نہیں, گھر پہ کچھ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں افطار کیسے کیا جائے. ہمارے گھر بہت فروٹس ہوتے ہیں نا یار, ہم تو اگر ایک روزے رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں پورے دن کے کوٹے کو پورا کر رہے ہیں نا, کون سے ڈشز بناتے ہیں. مگر سوچو وہ نبی کے خاندان, نبی کے گھرانے 3 دن روزے رکھیں, پہلے دن روزہ رکھیں تو گھر پہ کچھ افطار کے لیے کچھ ہے نہیں. مولا کائنات شمعون یہودی کے پاس جاتے ہیں اور قرض کچھ جو لے کر آتے ہیں. کچھ جو لانے کے بعد اسے پیستے ہیں, روٹی بنائی جاتی ہے, اذان کا وقت ہوتا ہے, تمام یہ تینوں حضرات بیٹھتے ہیں, روٹی سامنے ہے جو کی روٹی لے کر افطار کا وقت ہوتا ہے. دروازے سے کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے. پوچھا گیا کون, تو آواز آئی سائل کوئی ہے مانگنے والا. یہ اللہ کے نبی کے گھر آنے والوں کا گھر ہے, ہم نے سنا سادات کا گھر ہے, ہمیں بھوک لگی ہے, ہم کچھ کھانے کے لیے پریشان ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ یہ روٹی اٹھاؤ, اس سائل کو دے دیا جائے. وہ روٹی سائل کو دے دیا گیا. پھر دوسرے دن روزہ رکھا گیا, پانی پی کر افطار کر لیا گیا. یاد رکھو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں. پھر دوسرے دن روزہ رکھا گیا, تھوڑا سا اور جو بجا تھا, کچھ روٹی بنا لی گئی, سامنے رکھ دیا گیا. پھر جیسے ہی آپ نے افطار کا ارادہ کیا پھر سائل آیا, کہا اے نبی کے گھر والوں کئی دن سے بھوکا ہوں, بچے تڑپ رہے ہیں, کچھ دے دو نا ہمیں. اللہ. پھر مولا کائنات نے یہ روٹی دے دیا جائے, وہ بھی روٹی دے دی گئی. تیسرے دن بھی جب آپ بیٹھے روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں, پھر روٹی بنائی گئی, کچھ جو بچ گیا تھا. جب تیسرے دن بھی جب افطار کے لیے بیٹھے نا تو کوئی سائل آ گیا, اٹھا کر وہ جو کی روٹی اس سائل کو دے دیا گیا. یہ ہے نبی کے گھرانے والے کے 3 دن روزہ رکھنے کے بعد گھر میں کوئی چیز نہیں ہے, پھر بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ اہل بیت کی فضیلتیں ہیں جو لوگوں سے, میں کہتا ہوں یہ فیض یہ رکا نہیں ہے, آج بھی جاری ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے نا سید کسے کہتے ہیں, اگر یہ چیزیں یہ سلسلہ بھی رکے نہیں ہوئے, اگر اس سلسلے کو دیکھنا ہے کہ نبی کے گھرانے والے کیسے عطا کرتے ہیں تو ٹکٹ کرا لو, اجمیر معاملہ چلے جاؤ. اگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جاؤ, کوڑ کی بیمار انڈے لے آتے ہیں, شفا یاب ہو کے جاتے ہیں. اگر وہاں بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مہدیرہ شریف چلے جاؤ, وہاں بھی سمجھ میں نہ آئے سید گلزار ملت کی بارگاہ میں جا کر دیکھو. ہم نے اس بارگاہ کو دیکھا ہے, قسم خدا کی سادات کرام. اگر بات نہ بنے تو سید الثقلین غوث اعظم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو, دعائیں ایسے قبول ہوتی ہے, لگتا یوں ہے کہ ابھی بھی مولا کائنات کا فیضان جاری ہے. ان کے اولادوں کے در سے ابھی بھی وہ چیزیں ملتی ہیں میرے عزیزوں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ
جو ان کی تعظیم کس طرح شیخین کیا کرتے تھے، یعنی سیدنا صدیق اکبر کی نظر میں اور عمر فاروق کی نظر میں یہ لوگ کیسے تھے۔ آج جو اختلاف پیدا کر دیا گیا نا، یہ پروپیگنڈے چلائے، یہ کم پڑھے لکھے لوگ جو ختم لوگوں نے الگ پروپیگنڈے چلائے کہ ان دونوں کے درمیان دشمنی پیدا کی، میں بتاتا ہوں کہ اس قدر یہ عزت کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کو کیا پسند ہے؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کی دستے قدرت میں میری جان ہے، میں اپنی اہل و عیال اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی کے گھر والوں کی بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ اور بات یہی تک نہیں، ایک روایت میں سیدنا صدیق اکبر منبر شریف پہ کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے درمیان حضرت امام حسین بچپنے کے عالم میں منبر کے قریب آ گئے، کھڑے ہو گئے سامنے۔ آپ نے کہا اے سیدنا صدیق اکبر، یہ منبر میرے نانا کا ہے، آپ منبر سے اتر جائیے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا سیدنا صدیق اکبر خطبہ چھوڑ کر آپ نے پیشانی کو چوم کر گلے سے لگاتے کہتے آپ نے سچ کہا، یہ خطبہ یہ منبر سب آپ کے نانا کا ہے۔ اللہ، یہ تعظیم کرتے تھے۔ اور میں عمر فاروق کی بارگاہ میں آپ کو لے چلوں کہ کس طرح قدر کرتے تھے اہل بیت کی۔ سیدنا عمر فاروق جب امیر المومنین بنے نا، تو جنگ سے کہیں فتح ہونے کے بعد جب لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کی جانے لگی، مال تقسیم، تو مال تقسیم کرنے کے وقت امام حسن آتے ہیں، کہتے ہیں اے امیر المومنین میرا حق دیجئے۔ آپ نے 1000 درہم اٹھا کر دے دیا۔ امام حسین آتے ہیں، پھر آپ نے 1000 درہم دے دیا۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ آتے ہیں، عمر بن عبداللہ، جب وہ آئے کہ امیر المومنین میرا حق دیجئے، انہوں نے 500 درہم دیا۔ تو حضرت عمر بن عبداللہ نے کہا یا امیر المومنین میں بھی تو جنگ میں جاتا ہوں، میں بھی تو لڑتا ہوں اسلام کے لیے، وہ دونوں شہزادے کو 1000 درہم دیا گیا، ہمیں 500 درہم۔ تو جو جواب دیا نا عمر فاروق نے، خدا کی قسم سننے لائق بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا 1000 درہم کا مطالبہ اس وقت کرنا جب ان کے نانا کی طرح تیرے نانا ہو، جب ان کے باپ کی طرح تیرے باپ مولائے کائنات ہو تو 1000 درہم کا مطالبہ کرنا، ان کی ماں کی طرح تیری ماں اور خاتون جنت ہو تو 1000 درہم لینا، ان کے خاندان کی طرح اگر تیرے خاندان ہو تو 1000 درہم دینا۔ یہ تعظیم کرتے تھے۔ یہ بات مولائے کائنات کو لوگوں نے جا کر بتایا کہ حضرت عمر فاروق نے لوگوں میں مال تقسیم کیا، آپ کے شہزادے آئے تو ایسی سی بات، تو حضرت مولائے کائنات نے فرمایا صحیح کہا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ مولا کانت فرما رہے ہیں کہ عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے، جنتیوں کے وہ چراغ ہے۔ جب یہ بات لوگوں نے جا کر عمر فاروق کو بتایا کہ آپ کی بات بتائی گئی، تو مولائے کائنات نے کہا کہ عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے، اہل جنت کے چراغ ہیں۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق نے سنا تو آپ کی بارگاہ میں گئے، مولائے کائنات مولا آپ نے فرمایا کہ میں جنت کا چراغ ہوں، تو آپ نے فرمایا ہاں خدا کی قسم میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضور ایک کاغذ پہ لکھ کر دے دیجیے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آپ لکھ کر دے دیجیے کہ میں جنت کا چراغ ہوں۔ جب لکھ کر دے دیا، وفات کے وقت قریب آیا، موت انتقال کے وقت، تو اپنی اولادوں سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں اس کاغذ کو ڈال دینا، تاکہ جنت میں گواہی بن جائے کہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ میں جنت کا چراغ ہوں۔ یہ محبت تھی یار۔ اور میں بتاؤں، حضرت عمر فاروق کے سامنے کسی نے مولا کائنات کو برا بھلا کہہ دیا، حضرت مولا کائنات کی برائی غیبت کر دی، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے سامنے آؤ۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے کسی نے مولا کائنات کی برائی کر دی، آپ نے فرمایا اس پر افسوس ہوتا ہے، تو حضرت علی کی برائی کرتا ہے، تمہیں معلوم ہے یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہے، تو انہیں تکلیف دیتا ہے؟ تو حضور کے روضے مبارک کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں تو انہیں تکلیف نہیں دیتا، بلکہ جو قبر انور میں سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی تکلیف دے رہا ہے۔ اور ایک روایت اور بتاؤں آپ کو، فرماتے ہیں کہ امام حسین جب امیر المومنین بنے حضرت عمر فاروق نا، تو کسی غرض سے امام حسین حضرت عمر فاروق کے پاس گئے،
فرماتے ہیں جلال تو بڑا زیادہ تھا عمر فاروق کے، لوگ کانپتے تھے، شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا۔ روایتوں میں ہے نا کہ عمر کی خوشبو سے شیطان بھی دور بھگتا تھا، عمر سے شیطان بھی راستہ بدلتا تھا۔ جب حضرت امام حسین عمر فاروق کے دروازے پہ گئے کسی کام کے غرض سے، فرماتے جب دروازے پہ گئے تو دیکھے عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے دروازے پہ کھڑے ہیں، تو انہیں ایسا لگا کہ جب بیٹے کھڑے ہیں تو میں اندر کیسے جا سکتا ہوں۔ یہ دیکھ کر امام حسین واپس گھر آ گئے۔ لوگوں نے بتایا امیر المومنین امام حسین آئے تھے، نبی کے شہزادے آئے تھے، کوئی کام سے واپس چلے گئے دروازے سے۔ اتنا سننا تھا، مجمع کو چھوڑ کر عمر فاروق امام حسین کے گھر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد فرماتے شہزادے میں نے سنا کہ آپ گھر پہ آئے تھے، آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے، حکم دیتے یہ خود آپ کے پاس آتا۔ یہ تعظیم تھی شہزادوں کی، امیر المومنین ہے ایک وقت کے۔ اور بتاؤں میں آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر فاروق کے بیٹے کے بیٹے، کل میں نے جو بتایا تھا نا دودھ کا واقعہ کہ جو لڑکی دودھ میں پانی ملانے سے انکار کرتی ہے، یہ واقعہ یاد ہے نا کہ بھول گئے۔ عمر فاروق نے کہا کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی حضرت عاصم سے کرایا تھا، اسی عاصم سے جب اس لڑکی کی شادی ہوئی، اس سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، جو اپنا بادشاہ بنے، امیر المومنین بنے۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا نا تو جب کسی کام سے حضرت امام حسین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر گئے نا، عمر بن عبدالعزیز کے گھر، تو فرماتے حضور ایک بات کہوں آپ سے۔ حضرت امام حسین فرماتے بتاؤ نا کیا کہنا چاہتے ہو۔ حضور جب آپ میرے پاس آتے ہیں نا تو مجھے شرم آتی ہے، حیا سے آتی ہے کہ آپ میرے گھر آتے ہیں، حضور کوئی کام ہو نا تو حکم دیا کرے میں آؤں گا، حکم دیا کرے میں آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے۔ یہ شہزادوں کی تعظیم تھی، یہ اہل بیت کی تعظیم شیخین کے نظر میں، اور اللہ نے کتاب و سنت میں بھی آپ نے دیکھا کہ شیخین اور اہل بیت کی تعظیم کیا ہے۔ آخری بات بتاؤں میں یارو، آج میری بیٹیوں، قوم کی بیٹیوں کو ایک میسج اس محفل سے کہ خدا را میں اپنی بیٹیوں سے ریکویسٹ، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ان کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دو۔ اگر تمہیں زندگی کامیابی حاصل کرنی ہے نا زندگی میں تو اہل بیت کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دو، خاتون جنت کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دو، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی، آخرت میں کامیاب۔ مگر آج ہماری بیٹیاں فیمس ہونے کے لیے، پاپولر ہونے کے لیے، ہماری بیٹیاں حجاب پہن کر، نقاب پہن کر سوشل میڈیا پر اسلامک نام رکھ کر، سارا، فاطمہ، زہرا، طرح طرح کے نام رکھ کر اور بے حیائیوں کی نمائش کرتی ہیں، انسٹاگرام پہ اپنی تصویریں شیئر کرتی ہیں، غیر محرم لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں۔ غیر محرم سے میں بتاؤں حضرت عمران بن حسین کی وہ روایت، آج جو بیٹیاں بے حیائی دھڑلے سے آزادی کے نام پہ مارکیٹوں میں سب کے سامنے، عید آ جائے تو چوڑی والوں کے سامنے ہاتھ سے مردوں کی چوڑی پہ، یہاں تک سنا کہ مردوں کے ہاتھ سے مہندی لگواتی ہیں۔ آؤ رسول کی بیٹی کی بارگاہ میں آؤ، میں بتاؤں اہل بیت ہے کون۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے گئے کہ حضور کی لاڈلی حضرت فاطمہ کے گھر، حضور نے فرمایا کہ عمران چلو میرے ساتھ فاطمہ کے گھر چلنا ہے۔ فرماتے میں حضور کے ساتھ ہو گیا، دروازے پہ گیا، دستک دیا، اندر سے آواز آئی ابا جان کون ہے؟ فرماتے ہیں حضور کی میں ہوں، میرے ساتھ عمران ہے۔ فرماتے ہیں حضور کہ اللہ کے رسول حضرت کی شہزادی حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو آنے کی اجازت ہے، عمران کو نہیں ہے، آپ کو آنے کی اجازت ہے، عمران کو نہیں ہے۔ پوچھا بیٹا کیوں؟ فرماتے ابا جان میرے پاس چادر اتنی چھوٹی ہے نا، جب سر ڈھانکتی ہوں تو پاؤں پھٹ جاتا ہے، اب میں گوارا نہیں کرتی کہ غیر محرم میرے پاؤں کو دیکھ لے۔ حضور نے اپنی چادر مبارک کو اتار کر اندر بھیجا۔ حضرت فاطمہ جب پردہ کر لی نا، یاد رکھو ہزاروں کپڑے باکس میں رکھنے کے بعد، میری بہنوں کام کھول کر سنو، سوٹ کیس میں 25 کپڑوں کے جوڑے پڑے ہوتے ہیں، پھر بھی شوہر سے شکایت ہوتی ہے کہ تو مجھے کچھ نہیں دیتا۔
तू मुझे कुछ नहीं देता, जा तुझे बर्बाद होना, तू किसी लायक का नहीं है, मुझसे शादी क्यों किया जब मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। उस रसूल की बेटी की सीरत को देखो कि एक चादर नहीं है जो पांव ढक सके, मगर पर्दे का आलम यह है कि फरमा रही है कि बाबा मेरे पास ऐसी चादर है कि सर ढकती हो तो पांव खुल जाता। अब मैं ये गवारा नहीं करती कि कोई गैर महरम मेरे पांव को देख ले। हुजूर ने जब चादर भेजा तो अब चादर से उन्होंने पर्दा किया। जब अंदर गए ना, हुजूर अंदर गए तो हजरत फातिमा के हाथ पीले हो गए, तो तबीयत खराब थी। हुजूर ने हाथ को पकड़ा, कहा बेटा क्या हाल है? कहा अब्बा कई दिन हो गए जब हमने खाना नहीं खाया, कई दिनों से घर में खाना नहीं बना, ना खाने की वजह से ये हाथ पीले पड़ गए। हुजूर ने ये नहीं कहा कि अली को मैंने तेरे जौजियत में, अली की जौजियत में तुझे दिया, अली खिला क्यों नहीं रहे? अली को बुलाओ मेरे सामने, मैं फैसला करके अभी लेकर चलता हूं। हमारी बेटियां होती तो हम क्या करते हैं? इमेजिन करें, सोचें, अगर उनके जगह पे हम होते तो हमारा तो यही होता ना, हम यही जवाब देते कि बेटा ऐसा करो, फौरन निकलो यहाँ से, ऐसे शोहर के पास रहना नहीं जो 2 दिन तक खाना नहीं खिलाए। आज तो दूर की बातें हैं यार, ये तो दूर की बातें खाने की। शोहर थोड़ी सी ऊपर नीचे कोई बात कर ले तो ये बाप अपनी बेटियों की जिंदगी को तबाह करके तुरंत घर लेकर आ जाते हैं। पर अल्लाह के रसूल फरमाते बेटा फातिमा तू सब्र कर ले, हम नबी और आले नबी के लिए दुनिया में नहीं अल्लाह जन्नत में नेमतों से नवाजेगा। तुम आने वाली उम्मत की बेटियों के लिए आइडियल हो। इस बातों से सबक हासिल करो। एक रिवायत जब भी पढ़ता हूँ ना कसम से कलेजे दहल जाते हैं, क्योंकि ये रिवायतें जितना भी पढ़ो ना पुराना नहीं होता, बार बार सुनाने का मन करता है। कि वो रिवायत जब मैंने पढ़ा ना कि हजरत उमर फारूक और सिद्दीक अकबर घर से बाहर निकलते हैं, भूख की शिद्दत से बाहर निकलते हैं, फरमाते हैं कि हमने ये सोचा कि कोई हमारे चेहरे को देख करके ये समझ ले कि इन्हें भूख लगी है। फरमाते हैं हमने कई लोगों को देखा तो किसी ने हमारी भूख को समझ नहीं पाया, कई लोग आए चेहरे को देखे चले गए, मगर उसी के दरमियान अल्लाह के रसूल आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे चेहरे को देखा, पूछा किस चीज ने तुम्हें यहाँ खड़ा रखा है, बाहर क्यों खड़े हो? कहते या रसूल अल्लाह भूख इतनी तेज है ना, कई दिन से खाना नहीं खाया, भूख की शिद्दत से आज बाहर निकल गई। हुजूर ने फरमाया जो तुम्हारा हाल है वही हाल मेरा है। फरमाते चलो कहीं पे दावत है वहां चला जाए। हजरत अय्यूब अंसारी के घर हुजूर अपने एक सहाबी के घर 2 हजरात को लेकर जाते हैं। वो रिवायत मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ। हुजूर जब लेकर गए ना, हुजूर को भूख लगी थी। फरमाते रिवायतों में रावी फरमाते कि हुजूर को इतनी भूख लगी थी ना, तो हमने सोचा बकरी का एक बच्चा था, हमने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, बकरी के बच्चे को ज़िबा किया। जब तक गोश्त तैयार हो रहे थे फरमाते तब तक मैंने सोचा कुछ खजूरें तोड़कर हुजूर के सामने पेश कर दिया जाए। फरमाते खुदा की कसम हुजूर ऐसे खजूरें खा रहे थे जिसे कई दिन से हुजूर को खाना नहीं मिला। हुजूर की हालत, हुजूर के चश्माने मुबारक को हमने देखा, हुजूर भूखे हुए थे, हुजूर खजूर तनाउल फरमा रहे थे। फरमाते कुछ देर बाद जब खाना तैयार हुआ, हुजूर के सामने दस्तरखान पे गोश्त पेश किया गया और रोटी जब आई तो हुजूर ने फरमाया अपने एक सहाबी को करीब बुलाकर करीब आओ, एक रोटी पे चंद बोटियां उठाकर लपेट के कहा कि जाओ फातिमा को दे दो। पूछा हुजूर क्यों? कहा फातिमा 4-5 दिनों से खाना नहीं खाई। 4 दिनों से फातिमा खाना नहीं खाई, पहले फातिमा को ये रोटी देकर आओ। ये शिद्दतें, ये तकलीफें हमारे लिए मेरे नबी ने बर्दाश्त किया यार। मगर अजीजों आज सिर्फ महफिल करके उनकी सीरत सुनकर सीरत पे अगर अमल नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। आज थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो शिकवा गिला के अंबार लगा देती है। घर में इतने खाने हैं, इतनी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा, फिर भी तुम मस्जिदों तक नहीं आ सकते। अल्लाह ने हमें इतने कपड़ों से नवाजा, फिर भी हमारी बेटियां पर्दा नहीं कर सकती। मेरी बेटियों, कौम की बेटियों, तुम कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें इज्जत कहीं मिलेगी तो फातिमा ज़हरा के कदमों में मिलेगी। इन बेहयाई करने वाली, इन नाचने वाली मोबाइलों पे अगर उनको अपना आइडिया समझती हो तो खुदा की कसम दुनिया में भी जलील हो जाओगी, आखिरत में भी जलील होगी। मैं कहता हूं इसकी मिसाल आपको बताऊं एक। आपने बहुत पहले, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे देखा आपने, आज हमारी बेटियां पॉपुलर होने के लिए नाच कर क्या क्या करके वीडियोज डालती हैं।
میں کہتا ہوں کہ ایک لڑکی نے صرف مجمع کے سامنے، گنڈوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اس مسکان لڑکی جو ساؤتھ کی رہنے والی تھی، غالباً کرناٹکا کی لڑکی، ایک بار اس نے اللہ اکبر کہا تھا، اللہ نے وہ عزتوں سے نوازا کہ پوری دنیا آج مسکان کو جاننے لگی. مگر آج تم چند شہرتوں کے خاطر جو اللہ و رسول کی نافرمانی کرتی ہو نا، تو یہ راستہ تمہیں جہنم تک لے کر جائے. خدا را بیٹیوں، قوم کی بیٹیوں سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو، محاسبہ کرو، اہل بیت کی سیرت طیبہ کو پڑھو. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ حسنین کریمین کی زندگی کو پڑھیں. انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، سر دیا، بس ایک ہی مقصد تھا کہ نانا کا دین بچ جائے. یزید یہی چاہتا تھا کہ شراب عام ہو جائے. آج بتاؤ نا، کھلے عام شراب پڑ رہے ہو، پی کر گھوم رہے ہو، شراب بیچ رہے ہو، چرس بیچ رہے ہو، طرح کی یہ نشاور چیزیں بیچ رہے ہو. بتاؤ نا کس کو خوش کر رہے ہو؟ آقا حسین نے جس شراب کو روکنے کے لیے سر دیا، آج تم اسی شراب کو کھلے عام بیچ رہے ہو، پی رہے ہو. آقا حسین نے جس ناچ گانے سے روکنے کے لیے، یزید کو ناچ گانا بڑا پسند تھا، مرغوں کی لڑائی کرتا تھا، رات بھر عیاشیاں کرتا تھا، اور عورتوں کے ساتھ زنا کرنا جائز قرار دیا تھا. اس کا یہی مقصد تھا کہ سب چیزیں عیاشی عام ہو جائیں. ایک مزاج ہوتا تھا جو اس کے تائید میں کتنے لوگ اسی لیے آ گئے تھے، جو آزاد خیال کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کا من پسند بادشاہ مل جاتا ہے نا، بڑا خوش ہوتے ہیں. آج بھی جو لڑکیاں گھومنا چاہتی ہیں، بتاؤ سرکار کتنی اچھی کام کر رہی ہے کہ ہمیں آزادی دے رہی ہے، فریڈم دے رہی ہے کہ گھومو، کھاؤ، ٹہلو. یزید نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، کئی لوگ سپورٹ میں بھی اس کے تھے. آج سعودی گورنمنٹ وہاں کے نوجوان ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ اس پرنس سے بڑا زیادہ خوش ہیں. معلوم کہ وہاں کے نوجوان بہت خوش ہیں. یہ ایسا بادشاہ آیا ہے جس نے ہمیں سنیما تھیٹر لگا کر دے دیا سعودی میں، جس نے ہمیں شراب پینا چھوٹ دے دیا، طرح کے عیاشیوں کے اڈے کھول دیا. جو عیاشیوں کے اڈے نیون سٹی بنایا جا رہا ہے، جس کی ٹینڈر یہودیوں کے ہاتھ میں، جس کی فنڈنگ یہودی کر رہے تھے، آج پرنس سے بڑے لوگ بڑی خوشی منا رہے کہ پرنس بڑا اچھا مل گیا. جیسے یزید سے اس دور میں لوگ جو یزیدی تھے خوش تھے، ویسے ہی اس دور کا جو یزید سعودی عرب میں بیٹھا ہے. تو خدا را اس یزیدی راستوں کو چھوڑو. اس محفل کرنے سے مقصد یہی ہے کہ حسینی راستے پہ آؤ، عمل کر کے دکھاؤ. میں دعا کرتا ہوں رب قدیر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے اور سننے میں کوئی غلطی ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ.